اور اس پانی میں برکت یہ تھی کہ جس کا بیٹا بیمار تھا حضور کے تلووں کا دھوبن اسے پلایا جاتا، وہ بیٹا شفا پا جاتا۔ جس کے جانور بیمار تھے اس پانی کو پلایا جاتا، جس کے کھیت میں ہریالی نہیں تھی اس پانی کو ڈالا جاتا، یعنی چاروں طرف سے اس پانی میں برکت ہی برکت ہے۔ حلیمہ سعدیہ کیا دیکھ رہی ہے کہ میرے آنگن میں، میری چوکھٹ میں ہمیشہ لوگ جمع ہو کے رہتے ہیں، کس کو پانی دے کس کو نہ دے۔ انہوں نے ایک تدبیر سوچی، کیوں نہ ہم اپنے گھر کے سامنے ایک گڈھا کھدوائیں۔ اب گڈھا حلیمہ سعدیہ گھر کے سامنے کھدواتی ہے۔ اب اس میں کئی روایت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو اس گڈھے کے پانی میں لے جا کے ڈال دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حلیمہ سعدیہ اس گڈھے میں پانی بھروا کر کے حضور کے تلووں کا دھوبن جو تھا اس پانی کو جو ہے اس پانی سے ملا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جس کو اس عظمت والے بچے کے تلووں کی دھوبن چاہیے وہ اسی پانی سے اپنا پانی لے کے جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ بس اسی متعلق ایک واقعہ اور سماعت کیجیے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ بٹ رہا تھا بارہ نور کا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ بٹ رہا تھا بارہ نور کا، کہ چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں تشریف فرمائے۔ اس وقت کا ماحول تھا، حلیمہ کا جو محلہ ہے بہت چھوٹا سا ایک محلہ تھا، اور اس وقت کے ماحول یہ تھا کہ تمام بہنیں جو ہے اپنے اپنے بھائی کو سجا کر کے سوار کر کے اس محلے میں ایک چبوترا تھا، یعنی ٹیلا نام کا ایک جگہ اونچی جگہ تھی، اسی میں ساری بہنیں جو ہے محلے کی اپنے اپنے بھائی کو لے کر کے وہاں پہنچتی تھی، اور ایک بہن اپنی بھائی کی تعریف کرنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک بہن اپنے بھائی کی تعریف کرنا شروع کر دیتی تھی کہ اے لوگوں دیکھو میرا بھائی ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے۔ ساری بہنیں ہر دن کا یہ معمول تھا کہ ایک دوسرے کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت سیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اے میری ماں، محلے کے ہر بہن جو ہے اپنے بھائی کو لے کر کے اسی چبوترے میں آتی ہے اور اپنے بھائی کی تعریف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اے میری بہن، آج میں چاہتی ہوں کہ آپ جس بچے کو مکہ سے لے کے آئے ہیں یہ عظمت والے بچہ ہے، یہ بلندی والے بچے ہیں، ہم ان کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ مجھے اجازت دے دو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اجازت دیتی ہے۔ اب کیا کی حلیمہ سعدیہ؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجایا، سجانے کے بعد حضرت سیما کی گود میں عطا کی اور ارشاد فرماتی ہے اے سیما، ساری بہنیں جو اپنے بھائی کو لے کر کے آئیں گے اور تم اس برکت والے بچے کو بھی لے کے جاؤ گے تو سارے کے آنے کا طریقہ الگ ہوگا اور تیرے جانے کا طریقہ الگ ہوگا۔ ماں بیٹی کہنے لگی ماں میں کروں تو کروں کیا؟ حضور کو گود میں حضرت سیما لی ہے اور حضرت حلیمہ کہتی ہے اس کے اوپر چادر ڈھک دو، اس کے چہرے کے اوپر چادر ڈھک دو کوئی دیکھ نہ پائے۔ ادھر چادر ڈھک کر کے حضرت حلیمہ کی بیٹی سیما لے کے چلی ہے، ادھر چاند مچل رہا ہے، سورج مچل رہا ہے، ہوائیں مچل رہے ہیں، فضائیں مچل رہے ہیں، انسان جنات یعنی ساری مخلوق مچل رہے ہیں کہ آج میرا نبی جو ہے اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، ہم ان کے چہرے کی زیارت کریں تو کرے کیسے؟ حلیمہ کی بیٹی ان کے چہرے پر نقاب ڈال دیا ہے، حلیمہ کی بیٹی ان کے چہرے پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کبھی سورج مچل رہا ہے، کبھی آسمان مچل رہے ہیں، کبھی جو ہے ستارے مچل رہے ہیں، کبھی ہوائیں مچل رہی ہے، فضائیں مچل رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ پریشان ہے۔ آخر کون ایسا ہوگا جو نبی کو نہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہوگا؟ ہر ذرہ نبی کی خواہش میں مبتلا ہے، ہر ذرہ اسی آس میں ہے کہ کب سیما چہرے سے پردے کو ہٹائے گی، ہم نبی کا دیدار
دیدار کر لیں گے۔ آخر سب نے دعا کی تو دعا قبول ہو گئی۔ ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، حلیمہ کی بیٹی جو چادر میرے نبی کے چہرے مبارک پر ڈالی تھی، ہوا کے جھونکے نے اس چادر کو ہلکا سا اٹھا کے ایک طرف کر دیا ہے۔ تمام کائنات نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ بٹ رہا تھا بارہ نور کا۔ چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے، چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ حلیمہ کی بیٹی دیکھی ہے، چہرے سے پردہ ہٹا ہے، جلدی سے حلیمہ کی بیٹی پھر سے پردہ ڈال دیتی ہے۔ پہنچ گئی اسی ٹیلے پر، پہنچ گئی اسی چبوترا پر۔ تمام بہنیں اس وقت وہاں پر اپنے بھائی کو لے کر کے آئی ہے۔ کوئی کہتا ہے، کوئی کہتی ہے میرا بھائی ایسا ہے، کوئی کہتی ہے میرے بھائی کا ہاتھ ایسا ہے، میرے بھائی کا پیر ایسا ہے، میرے بھائی کی پیشانی ایسی ہے، کوئی کہتی ہے میرے بھائی کی آنکھ مبارک ایسی ہے، کوئی کہتی ہے میرے بھائی کے کان ایسے ہے، چہرہ ایسا ہے، رخسار ایسا ہے۔ جب تمام بہنیں کہہ کر کے چپ ہو گئی، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت سیما جو ہے اپنے اس اللہ نے اس بچے کے جو بچہ لے کر کے پہنچی ہے، اس برکت والے بچے کے چہرے سے پردے کو ہٹاتی ہے۔ اب تمام بہنیں اپنے بھائی کے حسن کو بھول بیٹھی ہے، تمام بہنیں جو ہے اپنے بھائی کے تذکرے کو کرنا بھول بیٹھی ہے۔ تمام بہنوں کی نظر رسول کے چہرے پر پڑی ہے۔ کوئی کہتی ہے ان کا چہرہ کیسا ہے، کوئی کہتی ہے ان کی پیشانی کتنی خوبصورت ہے، کوئی کہتی ہے ان کے آنکھ مبارک کتنے خوبصورت ہے، کان مبارک کتنے خوبصورت ہے۔ حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس وقت جتنی بہنیں وہاں موجود تھی، ساری بہن جو ہے اپنے بھائیوں کا حسن بھول بیٹھی ہے، اپنے بھائیوں کا تذکرہ کرنا بھول گئی ہے، اور سارے مل کر کے میرے نبی کا میرے نبی کا رخسار دیکھ رہی ہے، کبھی چہرہ دیکھ رہی ہے، کبھی کان دیکھ رہی ہے، کبھی لب دیکھ رہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں ہے دیکھ کے ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے میرے دوستو، یہ میرے نبی کے بچپن کا عالم ہے، جن کا بچپن اتنا خوبصورت ہے، ان کی جوانی کتنی خوبصورت ہوگی، ان کا اس دنیا میں آنا کتنے خوبصورت ہوں گے، وہ کتنے لاجواب ہوں گے۔ یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ان کے برابر کسی کو نہیں بنایا ہے، ان کے برابر کسی کو نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے بے مثال اگر کسی کو بنایا تو وہ میرے نبی کی ذات ہے، سب سے لاجواب کسی کو بنایا وہ میرے رسول کی ذات ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے، ان کے مرتبہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ عظمت والا، رفعت والا، عزت والا، شان والا، شوکت والا اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ محمد کا خدا جانے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو بنایا تو بشری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اور نوری مخلوق میں بھی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔